العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. عن عروۃ بن الزبیر قال کان بالمدینۃ رجلان احدهما یلحد والآخر لا یلحد فقالوا ایہما جاء اولا عمل عمله فجاء الذی یلحد فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ فی شرح السنہ. عزیز طلبہ، اس روایت کا مضمون ماقبل میں آ چکا ہے. حضرت عروہ بن زبیر جو مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں دو شخص تھے. یہ دو شخص قبر کھودنے کا کام کرتے تھے. دو طرح کی قبر ہوتی تھی جیسا کہ معقول میں بتایا تھا. ایک سیدھی عام سی قبر، ایک بغلی قبر. سیدھی عام سی جو قبر ہوتی ہے صندوق کی طرح بنا دے، اسے شق کہا جاتا ہے، صندوق نما قبر. اور شق کھود کے یا پھر سائیڈ میں بغل سے قبر نکالے اندر کی طرف، اس کو لحد کہا جاتا ہے، یعنی بغلی قبر. تو دو طرح کی قبر بنائی جاتی تھی. اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں دو شخص تھے، ان میں سے ایک لحد بناتا تھا، یعنی بغلی قبر کھودنے کا کام کرتا تھا. والآخر لا یلحد، اور دوسرا وہ لحد والی قبر نہیں بناتا تھا بلکہ شق والی قبر بناتا تھا. یہ جو پہلا ہے جو لحد بنانے کا کام کرتے، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری، اور جو دوسرا ہے جو شق والی قبر، صندوق والی قبر بنانے کا کام کرتے تھے، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ لحد والی قبر نہیں بلکہ شق والی قبر بناتے تھے، صندوق نما قبر کھودتے تھے. فقالو، چنانچہ ان صحابہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو آ جائے پہلے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کی قبر لحد والی بنائی جائے یا شق والی. مہاجرین چاہتے تھے کہ مکہ والے جس طرح شق والی صندوق نما قبر بناتے ہیں ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کی جائے، اور انصار چاہتے تھے کہ مدینہ والے جیسے لحد والی بغلی قبر بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی ویسی کھودی جائے. اور مدینہ میں قبر تیار کرنے میں دو شخص بڑے ماہر تھے. ایک تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو شق والی قبر کھودتے تھے، دوسرے حضرت ابو طلحہ انصاری جو لحد والی قبر کھودتے تھے. اب جب مہاجرین انصار کا اختلاف ہوا تو آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں حضرات میں سے جو کوئی پہلے آئے دونوں کو بلایا جائے. جو پہلے آ جائے وہی اپنا کام کرے، یعنی اپنے مطابق قبر کھودے. مثلا ابو عبیدہ بن جراح پہلے آ جائیں تو شق والی قبر کھودیں، اور حضرت ابو طلحہ انصاری پہلے آ جائیں تو وہ لحد والی قبر کھودیں. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کہا دونوں میں سے جو کوئی جا اولاً پہلے آ جائے وہ اپنا عمل کرے، یعنی اپنی مہارت کے اعتبار سے وہ شق والی یا لحد والی قبر کھودے. کہتے ہیں فجاء الذی یلحد فلحد لرسول اللہ، پس وہ شخص آ گیا جو لحد بنایا کرتا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر کھودا. یعنی حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری جو لحد میں مہارت رکھتے تھے وہ پہلے آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد والی قبر کھودی. یہ پوری روایت ہے جس کو مصنف نے بیان فرمایا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا
کہ لحد والی قبر افضل ہے، لیکن شق صندوق نما جو قبر ہے یہ بھی شریعت میں مشروع ہے، اسی لیے فیصلہ ہوا کہ دونوں میں سے جو آ جائے ویسی قبر بنائے۔ اگر شق والی قبر مشروع نہ ہوتی تو ابو عبیدہ بن جراح جیسے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے شمار ہوتا ہے، یہ شق والی قبر کیوں کھودتے؟ بہرحال لحد افضل ہے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لحد ہمارے لیے اور شق ہمارے علاوہ دوسرے کے لیے، یعنی بغلی قبر ہمارے لیے، شق صندوق نما قبر ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے۔ حضور کے اس ارشاد کا کئی مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ لحد یعنی بغلی قبر جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہونے کا مطلب جائز ناجائز نہیں ہے کہ یہ لحد جائز ہے اور شق ناجائز، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمارے یہاں ہمارے لیے یہ افضل ہے، راجح ہے، اور دوسرے امتوں مسلمانوں کے علاوہ مثلا یہود نصارہ ہیں، ان کے لیے جو ایمان میں اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں دوسری والی قبر شق والی ہوگی، لہٰذا ان کے یہاں یہود نصارہ کے یہاں ایسی ہے، شق نما قبر بناتے ہیں صندوق والی۔ تو ایک مطلب ہمارے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے، اور غیروں کے لیے یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے یہود نصارہ کے لیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے لحد ہے یعنی مدینہ والوں کے لیے، اور ہمارے علاوہ دوسرے کے لیے شق ہے یعنی مکہ والوں کے لیے۔ مدینہ والوں کے لیے لحد والی قبر کو حضور نے پسند کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کی زمین ٹھوس ہوتی تھی، وہاں لحد والی قبر بنائی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوتا تھا، بغلی قبر پکی زمین تھی۔ مدینہ کے علاوہ دوسرے شہر مثلا مکہ ہے تو وہاں کی زمین لحد والی قبر کے لیے مناسب نہیں، ٹھوس نہیں ہوتی، اس لیے وہاں شق والی قبر ہوتی، ریتیلی زمین ہوتی ہے، دب جانے دھنس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں مکہ والوں کے لیے شق، تو حضور نے ہمارے لیے کہا یعنی مدینہ والوں کے لیے، اور دوسروں کے لیے یعنی مکہ والے مدینہ کے علاوہ جہاں کی زمین ریتیلی اور نرم ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے لحد یعنی مدینہ والوں کے لیے، اور ہمارے علاوہ یعنی مدینہ والوں کے علاوہ دوسرے مکہ وغیرہ کے لیے وہاں شق ہے۔ ایک تیسرا معنی ہے جس کو مولا علی قاری نے راجح قرار دیا ہے، وہ یہ کہ ہمارے لیے لحد ہے یعنی ہم انبیاء کی جماعت کے لیے تو لحد ہے، یہ حضور نے کہا، اور ہمارے علاوہ یعنی انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے امت کے لیے تو وہاں شق جائز اور مشروع ہے۔ اس معنی کو بعض لوگوں نے راجح قرار دیا کہ لحد ہمارے لیے یعنی انبیاء کے لیے اور شق دوسروں کے لیے، انبیاء کے لیے افضل یہ ہے کہ لحد ہو، اور دوسروں کے لیے شق ہے یعنی لحد بھی ہے جائز ہے ان کے لیے، لیکن شق جائز ہے، شق میں بھی کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں جن میں لحد اور شق کا مسئلہ آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.